سہم بشر سے لگتے ہیں، کیسے ویران گھر سے لگتے ہیں اس نیک روح کا افسانہ جس کا انتقام اب تک جاری ہے۔ میرے سسر کے انتقال کے کچھ ہی عرصے بعد میرے جیٹھ اور شوہر میں علیحدگی ہو گئی۔ میرے جیٹھ ہاشم علی نے میرے میاں قاسم علی کو راضی خوشی گھر کے حصے کی رقم دے کر رخصت کیا، کیونکہ ہمارا معقول حصہ تھا، لہٰذا ہم نے نئے مکان کی تلاش شروع کر دی۔ ان دنوں شہر میں ایک نئی رہائشی اسکیم کا آغاز ہو گیا۔ کبھی وہاں فصلیں ہوتی تھی اور اب وہاں رہائشی پلاٹس نظر آ رہے تھے۔ مجھے نئے گھر کی تمنا بے حد تھی، لہٰذا میں نے اپنے شوہر سے اس نئی رہائشی اسکیم میں پلاٹ لینے کا اصرار کیا۔ قاسم نے میری خواہش کو دیکھتے ہوئے ایک پلاٹ خرید لیا۔ ہم دونوں کے باہم مشورے سے پلاٹ کے لیے وہ جگہ پسند کی گئی جہاں بڑا سا درخت تھا۔ اس جگہ پلاٹنگ سے پہلے کھیت تھے، یہ درخت فصلوں میں تھا۔ اب رہائشی پلاٹ بنے تو قاسم نے درخت کے قریب پلاٹ خریدا۔ میری خواہش تھی کہ ہمارا گھر اس طرح تعمیر ہونا چاہیے کہ یہ درخت صحن میں آئے۔ پلاٹ کی تعمیر کا سلسلہ تیزی سے شروع ہو گیا اور چند ماہ میں ہی میرے خوابوں کا گھر تیار ہو گیا۔ ساتھ ہی ہمارے آس پاس بھی بہت سے نئے مکان وجود میں آ گئے تھے۔ گھر کا نقشہ کچھ اس طرح بنایا گیا تھا کہ وہ درخت ہمارے صحن میں آیا تھا۔ یوں مجھے دوہری خوشی تھی۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب میں اپنے میاں اور دونوں بچوں سمیت اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئی۔ اس نئے گھر میں وہ ہماری پہلی رات تھی کہ مجھے کسی کے چلانے کی آواز سنائی دی۔ چھوڑو چھوڑو، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو۔ اس خوفناک آواز پر میری آنکھ کھلی تھی۔ میں نے گھبرا کر فوراً قاسم کو اٹھایا۔ قاسم، دیکھیے باہر کوئی لڑکی چیخ رہی ہے اور مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ انہوں نے فوراً باہر جا کر دیکھا اور کچھ دیر بعد واپس آ گئے۔ سونیا، باہر کچھ نہیں ہے، شاید تم نے کوئی ڈرونا خواب دیکھا ہے۔ نہیں، وہ لڑکی کی آواز تھی، شاید کوئی اس کی چیخ پر ہی میری آنکھ کھلی تھی۔ قاسم نے مجھے سمجھایا اور پھر سو گئے۔ میں حیران تھی کہ اس کی چیخ کی آواز قاسم نہیں سن سکے تھے۔ پھر مجھے ساری رات نیند نہیں آئی، جبکہ قاسم اور بچے سکون سے نیند کے مزے لے رہے تھے اور میں بے چینی سے کروٹیں لے رہی تھی۔ رات بھر مجھے کسی لڑکی کی سسکیاں بھی سنائی دیتی رہی۔ بالآخر صبح اذان سے ذرا پہلے کچھ دیر کو آنکھ لگی۔ فجر کی نماز پڑھ کر جب میں کمرے سے باہر نکلی تو صحن کے بڑے درخت کے نیچے قاسم نماز پڑھ رہے تھے۔ صبح کے اس خوبصورت وقت فضا میں عجیب سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ قاسم، یہ خوشبو کیسی ہے؟ ایسی خوشبو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی۔ قاسم جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے پوچھا، کیسی خوشبو؟ انہوں نے حیرت سے مجھے دیکھا۔ اتنی مسحور کن خوشبو آپ کو محسوس نہیں ہوئی؟ جواباً میں نے بھی انہیں حیرت سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ قاسم عجیب سی نظروں سے مجھے گھورنے لگے اور اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ ناشتے کے بعد سب بچے اسکول اور قاسم ڈیوٹی پر چلے گئے تو میں نے گھر کے سامان کی سیٹنگ کا سوچا۔ جب میں کمرے کے اندر سامان سیٹ کر رہی تھی تو ایک لڑکی کی دھیمی دھیمی سی ہنسی کی آواز پر میں چونک گئی۔ میں نے باہر نکل کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ حیرانگی اور خوف کے ساتھ میں دوبارہ اپنے کام میں جت گئی۔ تمام دن بار بار کبھی ہنسنے کبھی رونے کی آواز مجھے سنائی دیتی رہی، جو کہ اس بڑے درخت سے آ رہی تھی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ یہاں کوئی اسیب وغیرہ ہے۔ دوسری رات بھی پھر وہی ہوا۔ چھوڑو بچاؤ کی چیخ نما آواز مجھے سنائی تھی اور میں نے قاسم کو جگایا۔ انہوں نے اسے میرا وہم یا ڈرونا خواب قرار دیا اور سو گئے۔ صبح پھر وہی خوشبو، کئی روز تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر قاسم مجھے کسی دوست کے تواسط سے ایک بنگالی بابا کے پاس لے گئے۔ ان کے دوست کے مطابق مذکورہ بنگالی بابا بہت پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے کئی جنوں بوتوں کو بگایا تھا۔ اس روز قاسم بنگالی بابا کو گھر لے کر آ گئے۔ انہوں نے آتے ہی مجھ سے کچھ سوالات پوچھے اور پھر درخت کو دے کر کہنے لگے، بی بی آپ فکر نہ کرے، میں اس جن کو بگا کر ہی دم لوں گا۔ بنگالی بابا نے درخت کے نیچے دھونی دی اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے اور ساتھ ہی ساتھ چیخ کر کہنے لگے، نکل جا یہاں سے، نکل جا۔ اسی وقت جیسے زلزلہ آ گیا اور زمین ہلنے لگی اور پھر کسی ندیدہ مخلوق نے بابا کو اٹھایا اور زور سے زمین پر پٹک دیا۔ وہ غیر مری مخلوق جو کوئی بھی تھی بنگالی بابا کی خوب درگت بنا رہی تھی۔ بنگالی بابا گرتے پڑتے چیختے ہوئے گھر سے بھاگ گئے اور ہم حیرت زدہ سے حیران رہ گئے۔ قاسم، ہمیں فوراً یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ منظر دیکھ کر خوف کے عالم میں میں نے قاسم سے کہا تھا۔ قاسم کی آنکھوں میں بھی خوف نمایاں تھا، تاہم وہ کچھ بولے نہیں تھے۔
اسی رات کو پھر زلزلہ آیا اور زمین ہلنے لگی۔ میں نے چیختے ہوئے قاسم کو جگایا۔ قاسم اٹھ کر باہر نکلے تاکہ بچوں کی خبر لے سکیں۔ عجیب بات تھی کہ بچے سکون سے سوئے ہوئے تھے۔ سونیا میرا خیال ہے ہم شاہ جی کو لے کر آئیں۔ قاسم کی بات پر بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شاہ جی بہت نیک اور پرہیزگار انسان تھے۔ 2 روز کے بعد شاہ جی آئے اور صحن کے درخت کے نیچے بیٹھ کر قرآنی آیتیں پڑھنے لگے۔ وہ آنکھیں بند کیے اپنے عمل میں مصروف تھے۔ کچھ دیر بعد شاہ جی نے آنکھیں کھولی تو فضا میں وہی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ شاہ جی نے ہمیں بتایا کہ اس درخت پر ایک بے چین روح کا بسیرا ہے جو کہ ایک لڑکی کی ہے۔ وہ بہت نیک تھی۔ اسے زیادتی کا نشانہ بنا کر قتل کیا گیا، جس کا گواہ خانو نام کا ایک کمدار ہے۔ شاہ جی کے کہنے پر دوسرے دن خانو کمدار کو بلایا گیا۔ شاہ جی نے کمدار سے تفصیل پوچھی تو اس نے ساری حقیقت بیان کرتے ہوئے کہا، ہاں یہ سچ ہے، یہاں شہزادی نامی لڑکی دفن ہے۔ آج سے 30 سال پہلے رئیس کامل خان نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ شہزادی رئیس کے ایک خاری کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ بچپن سے نیک اللہ والی تھی اور اس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کی دعا میں بڑی تاثیر تھی۔ جو بھی شہزادی سے دم دعا کرواتا اللہ کے فضل سے اس کا مقصد پورا ہوتا۔ تبھی سب اسے بی بی شہزادی کے نام سے بلانے لگے۔ بی بی شہزادی نے شادی نہیں کی تھی مگر رئیس کامل اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ایک دن اسے اغوا کروا کے گنے کے کھیت میں اس کی آبرو ریسی کی اور پھر رئیس نے بدنامی کے خوف سے اس کی گردن مروڑ دی اور بی بی ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ رئیس نے اپنا ایک آدمی میرے پیچھے بھیجا اور مجھ سے کہا کہ اس لاش کو ٹھکانے لگا دو۔ ہم نے وہی زمین کھود کر بی بی شہزادی کو دفن کر دیا، مگر مجھے لگا تھا کہ بی بی شہزادی مری نہیں تھی، اس کی گردن ٹوٹی تھی، وہ بے ہوش تھی، مگر رئیس کے حکم کے آگے ہم کیا کر سکتے تھے۔ پھر کچھ عرصے بعد بالکل اسی جگہ یہ درخت اگ گیا تھا۔ ان 30 سالوں میں اس نے کسی کو نہ ڈرایا تھا۔ بی بی شہزادی کا بوڑھا باپ اس کی یاد میں تڑپ تڑپ کر مر گیا، لیکن آج رئیس کامل کی حالت انتہائی عبرت انگیز ہے۔ وہ نہ مردوں میں ہے نہ زندوں میں، بستر مرگ پر پڑا ہے۔ رفع حاجت بھی کپڑوں میں نکل جاتا ہے۔ گھر والے اس سے تنگ آ چکے ہیں، نہ جانے اسے کیا بیماری ہے۔ وہ اکثر بے ہوش رہتا ہے اور جب ہوش میں ہوتا ہے تو چیختا چلاتا ہے اور کہتا ہے مجھے چھوڑو، مجھے معاف کر دو۔ اتنا بتا کر کمدار خانو خاموش ہو گیا۔ شاہ جی نے گہری سانس لی اور کہا، رئیس کو بی بی شہزادی تڑپا تڑپا کر مار دے گی۔ شاہ جی نے ہم سے کہا ہم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بی بی شہزادی آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہے گی۔ یہ ایک نیک روح ہے، فی الوقت بہت بے چین ہے۔ جب تک رئیس مر نہیں جاتا اس سے چین نہیں آئے گا۔ پھر شاہ جی رخصت ہو گئے، مگر میرا خوف کے مارے برا حال تھا۔ قاسم ہمیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں وہ روح ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں نے خوف سے لرزتے ہوئے کہا، سونیا بہن تمہیں ڈرنے اور جانے کی ضرورت نہیں، تمہیں اور تمہارے بچوں کو کچھ نہیں ہوگا۔ یہ یقیناً بی بی شہزادی کی آواز تھی جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں اس آواز سے مخاطب ہوئی، بی بی صاحبہ آپ نیک رحم دل اور پاک روح ہیں، ہمارے اور بچوں کی وجہ سے یہاں گندگی یا ناپاکی کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یہی بہتر ہے کہ ہم یہاں سے چلے جائیں، اور آج سے یہ درخت یہ گھر تمہارا ہے۔ مجھے میرے شوہر اور میرے بچوں کو تمہاری دعائیں چاہیے بس۔ اگلے دن قاسم کرائے کا گھر ڈھونڈنے نکل گئے تاکہ جلد سے جلد ہم یہ گھر چھوڑ دیں۔ بچے سکول گئے ہوئے تھے، میں گھر میں اکیلی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک صاحب لفافہ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ میں نے انہیں تعجب سے دیکھا تو وہ گویا ہوئے باجی رہائشی اسکیم والوں نے آج قرعہ اندازی کی تھی جنہوں نے پلاٹس خریدا تھا۔ ان سب کے نام شامل تھے۔ قاسم صاحب کا انعام نکلا ہے اور وہ بھی بنا بنایا ایک خوبصورت سا گھر۔ یہ ہے اس کے کاغذات، میری طرف سے آپ کو مبارک ہو۔ یہ کہہ کر وہ صاحب لفافہ ہاتھ میں تھما کر چل دیے۔ میں اللہ کی اس کرم نوازی پر بے حد شکر گزار تھی۔ یقیناً یہ سب کچھ بی بی شہزادی کی وجہ سے ہمیں ملا تھا۔ جب قاسم آئے تو میں نے انہیں یہ خوشخبری سنائی۔ پھر کچھ دن بعد ہم نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اس رات بی بی شہزادی مجھے خواب میں دکھائی تھی، وہ پردے میں تھی۔ انہوں نے کہا سونیا تمہیں نیا گھر مبارک ہو۔ میں نے پوچھا بی بی جی آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں میں ناراض نہیں ہوں، بس دعا کرو کہ مجھے چین مل جائے۔ آپ کی روح کو کب چین ملے گا؟ جب رئیس کامل کو موت آئے گی پھر مجھے چین آئے گا۔
میں اسے ہر تکلیف دوں گی، مگر موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جب اللہ اسے موت دے گا میری بے چین روح کو قرار آ جائے گا۔ پھر میری آنکھ کھل گئی تھی۔ آج مجھے اپنے گھر میں ہر سہولت، ہر سکون میسر ہے۔ قاسم کا چھوٹا سا کاروبار پھیل کر وسیع ہو گیا ہے اور ہم دولت میں کھیل رہے ہیں۔ بی بی شہزادی اکثر میرے خوابوں میں آتی ہیں اور مجھے یہ بھی خبر ہے کہ رئیس کامل خان زندگی اور موت کی کشمکش میں آج بھی مبتلا ہے، اور بی بی شہزادی کی روح آج تک بے قرار ہے، کیونکہ جب رئیس کو موت آئے گی تب بی بی شہزادی کی بے چین روح کو چین آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کی بے چین روح کو سکون عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی اب مجھے دے اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔